ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب آج پاس یہ لے جی اتنی قسمیں ہیں، باڈی کو کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور آج ماشاءاللہ یہ اب آئے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ کولیسٹرول پہ لیکچر دیں. کولیسٹرول کیا چیز ہے، ہارٹ پر اس کے کیا برے اثرات پہنچتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈائٹ پلان کیا ہونی چاہیے، یہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بتائیں گے. آپ نے غور کرنا ہے. جی ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ غازی صاحب آگے. جی غازی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے لاہور کے، وہ آئے ہیں آپ کے لیے کلیپنگ اور کلیپنگ اور کلیپنگ اور کلیپنگ اور اسی طرح ماشاءاللہ. یہ ڈاکٹر خبیر حسنین صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ دواں دواں رہتے ہیں. ان کی مہربانی ہے. یہ ان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہمارا ہے، جتنا ہم وقت دے رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ گائے بغیر وقت دے رہے ہیں. ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور غازی صاحب ماشاءاللہ یہ ٹھوکر سے آئے ہیں. ان کی بھی بہت زیادہ کاوشیں ہیں، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں اس ونڈرفل میں. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کولیسٹرول پہ لیکچر دیں گے تھوڑے سے، اس کے بعد پھر غازی صاحب فرمائیں گے کچھ اپنے خیالات کا اظہار. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام دوست بیٹھ جائیں. بے شک آپ پھر آپ نے اپنا کام کرنا ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے جا کے تیار ہو کے پھر ہاسپٹل سے نکلنا ہے. سب ساتھی بیٹھ جائیں، مزے سے سنیں بات کو. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج شر اعظم صاحب نے مجھے پوچھا کہ جی آپ کس چیز پر لیکچر دیں گے. میں نے کہا جس چیز پر آپ کا حکم ہوگا میں اس پہ دوں گا. انہوں نے کہا پھر آج بہتر پچھلا لیکچر آپ نے 3 دن مسلسل ڈائبٹیز پہ شوگر پہ دیا تھا اور آج بہتر ہے کہ آپ کولیسٹرول پہ کچھ بولیں، کوئی بات کریں. پہلے دوستوں میں بڑی ہی سادہ زبان میں بات سمجھانے کا عادی ہوں تاکہ ہر ایک فرد کو، بلکہ ہر ایک جوان کو، بلکہ ہر ایک نوجوان کو جو یہاں تشریف فرما ہے، بلا رنگ و نسل، بلا تفریق اور بلا میں یہ دیکھوں کہ ان کی داڑھی کا رنگ سفید ہے یا نیم سفید ہے یا سیاہ ہے. اس کلب میں جو بھی بیٹھے یہ سب کے سب ینگ بوائز ہیں. بغیر وقت ضائع کیے ہوئے یہ بات کہوں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے لیے اور اصحاب اکرام کے لیے ہے. میرے پیارے واجب الاحترام دوستو، سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ کولیسٹرول ہے کیا. نام ہم نے بڑا سنا اس کا اور اس کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے. بھائی اس کا صرف دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق پوری باڈی کے ساتھ ہے، پورے جسم کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ ہے جن سے بصارت ٹپکتی ہے، اس دل کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی اپنی کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ بھی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ بے شک اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو، کیونکہ یہ ذکر کرو گے تو آپ مطمئن رہ سکتے ہیں.
اس کا تعلق جسم کے ہر اس عضو سے ہے جو آپ کی باڈی کا حصہ ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے جب بھی کسی شخص کو سر درد ہوتا ہے، جب بھی کسی شخص کو دل میں درد ہوتا ہے، جب بھی کسی شخص کو جسم میں درد ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، یہ ضرور سوچے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک بات میں کہتا ہے، بھئی آپ اپنی پہلے شوگر چیک کروائیں۔ شوگر کرواتا ہے تو شوگر بالکل نارمل آتی ہے۔ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب کا یہ ہوتا ہے، بھئی آپ اپنا لپڈ پروفائل کروائیں۔ اب میرا آغاز ہو گیا بھی، جب ڈاکٹر کہتا ہے لپڈ پروفائل، تو لپڈ پروفائل میں میرے دوستو جو اہم چیزیں، جو اہم ٹیسٹ ہیں، وہ کولیسٹرول کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم لکھا ہی اس کا نام ہے، لکھا ہے کولیسٹرول، اس کو ٹوٹل کولیسٹرول بھی کہیں گے، لیکن آگے جو 3 کولیسٹرول اس میں آتے ہیں، پہلا سادہ کولیسٹرول آتا ہے، دوسرا ٹرائی گلیسرائڈز آتے ہیں، وہ بھی کولیسٹرول کی دوسری قسم ہے، تیسرے الڈیہائیڈ آتے ہیں، اور چوتھی قسم کا جو کولیسٹرول ہے وہ ایک فرینڈلی کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، جو ایک پازیٹیو کنٹرول رکھتا ہے باڈی کے اندر، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہیلو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو لپڈ پروفائل ہے، لپڈ کا لفظی ترجمہ ہے چربی، سادہ لفظوں میں چربی۔ اب چربی کو مزید سمجھانے کے لیے جب آپ کو بکرا ذبح کرتے ہیں تو جو ایک وائٹ سی اس میں فلفی سا میٹیریل نکلتا ہے، اس کے سٹرنم کو کاٹیں یا اس کے جسم کو جہاں بھی، خصوصی طور پر چیسٹ کے آئیں بائیں دائیں جو ان کا پیٹ والا حصہ ہوتا ہے، اس کو اگر کاٹتے ہیں، ٹانگوں میں کم ہوتی ہے، اس کے بازو میں کم ہوتی ہے، لیکن وہ جو وائٹ سا ایک فلفی میس ہے، نرم سا ایک حصہ گوشت کا، وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی کیا ہے؟ لپڈ ہے۔ وہ لپڈ ہے، اسے ہم فیٹ بھی کہتے ہیں، چربی بھی کہتے ہیں۔ اور لپڈ پروفائل کا مطلب یہ ہے کہ خون کے اندر چربی کی مقدار دیکھیں کتنی ہے۔ اب اس مقدار کو دیکھا جاتا ہے تو جو کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ اس کے پیرامیٹر آپ کو بتا رہا ہوں۔ کولیسٹرول کے پیرامیٹر، جسم میں کتنا کولیسٹرول جو 1 نمبر پہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، وہ آپ کے جسم کے اندر 150 سے لے کر 150 سے لے کر 225 تک ہونا چاہیے۔ اگر کولیسٹرول جو ہے وہ اس سے بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے مریض ہیں۔ اگر اس کی مقدار کم ہے تو کمی کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ کم ہونا بھی بیماری کی ایک علامت ہے۔ دوسرا جو ٹرائی گلیسرائڈ ہے، یہ 125 سے لے کر 150 تک ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر نیچے ہے تو آپ مریض ہیں۔ تیسرا کولیسٹرول جو ہے وہ 50 سے لے کر 150 تک ہونا چاہیے۔ اس میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ کا لیول اس سے اوپر نیچے ہے تو آپ مریض ہیں۔ چوتھا اور آخری جو کولیسٹرول ہوتا ہے، اگر وہ 50 تک ہونا چاہیے، 50 سے 0 سے 50 تک، اگر فرینڈلی کنٹرول 0 سے 50 تک ہے تو آپ بالکل نارمل ہیں۔ اب اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جب بھی لیبارٹری میں آپ نے جانا ہے تو 12 گھنٹے آپ نے اپنے اندر بھوک رکھنی ہے۔ 12 گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد، فاسٹنگ کے بعد پھر آپ جائیں گے
اور وہ جو ریڈنگ اس کی کولیسٹرول کی آئے گی، چاروں قسم کے کولیسٹرول کی، اگر وہ ان پیرامیٹر کے اندر رہتی ہے تو آپ پیشنٹ نہیں ہے، اگر وہ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو آپ پیشنٹ ہیں۔ لیکن ایک کم کبھی نہیں آتی، جب بھی آتی ہے زیادہ آتی ہے۔ تو میرے دوستو اس کے نقصانات کے بارے میں بتا دوں۔ کولیسٹرول زیادہ ہو تو اسے کہتے ہیں ہائپر کولسٹریمیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائپر مین زیادہ، ہائپر کولسٹریمیا کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ہائپو کولسٹریمیا کولیسٹرول کا کم ہو جانا۔ لیکن ہائپو کا پیشنٹ کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا، ہمیشہ دیکھے ہیں تو ہائپر کے دیکھے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، سب سے بڑا اس کا نقصان ہے ہارٹ اٹیک کا ہونا۔ دل کے جتنے بھی والو ہیں، جب ہائپر کولسٹریمیا ہوتا ہے، جب بڑھ جاتا ہے، جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو خون کی نالیوں کے اندر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمنے سے ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، خون گزر نہیں سکتا، دل جو ہے وہ زور لگاتا ہے کہ آپ اس خون کو پوری جسم میں پہنچاؤ، نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں میرے دوستو اچھی بھلی زندگی جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتی ہے کہ ہارٹ بند ہو گیا، خون چلنا بند ہو گیا۔ جب خون بند ہو گیا تو نظام زندگی ختم ہو گیا۔ اب اس کا حل کیا؟ ابھی کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہترین حل، مفت حل، ایک پیسہ نہیں لگتا، فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ آپ جو گھر بیٹھے ہر وقت سینہ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، مجھے جلن ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں بھی خرابی ہے، میرے سر میں بھی درد ہے، میری آنکھوں کی رنگت ریڈ ہو رہی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری، یہ بازو کام نہیں کر رہا، یہ میرا بازو پھول رہا ہے، یہ میری ٹانگیں پھول رہی ہیں۔ بھئی ساری چیزوں کا حل کیا؟ پہلے اپنا کولیسٹرول دیکھیں۔ اگر کولیسٹرول کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو یہ زیادہ ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نے فوراً کہنا کہ آپ اٹارواستاتین لے لیں، آپ فوراً جو ہے سمواستاتین لے لیں، راواستاتین، یہ 3 دوائیں ایسی ہیں جو کولیسٹرول کو کم کرنے میں اس پر پوری دنیا میں چلتی ہیں، تینوں کو اسٹیٹن گروپ کہتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم میں اس گراؤنڈ میں اتنے بندوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، بہترین حل اس کا کیا ہے کہ آپ صبح کو جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے سیدھا گراؤنڈ میں آ جائیں اور ادھر آ کے یہ ایکسرسائز جو کر رہے ہیں اگر ریگولر کریں گے تو 1 مہینے کے اندر 50% کولیسٹرول کم ہو جائے۔ نہ کوئی پیسہ، پنجابی سے کہتے ہیں نہ کوئی ہینگ لگی، نہ کوئی پھٹکڑی، اللہ نے تو شفا دے چھوڑی۔ اللہ آپ کو شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن لیس الانسان الا ما سعى، اور جنہیں کوشش کرنی شفا بھی ملنی ہے تو جنہیں گھروں باہر نکلنا ہی نہیں، انہیں کہنا عالم صاحب کے ایکسرسائز بڑی سخت کراؤں گے، وہ سخت کراؤں گے تو تسی نرم ہو گے، نہیں تو انجی رہو گے تو اپنی زندگی مختصر کر لو گے۔ بھئی یہ ہے وہ کولیسٹرول جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر پہ آ جاؤں۔ ہوتا کیوں ہے کہ آپ جناب جانے ہوئے کہتے ہیں جو اجا مڑیا لے کے 200 کے چھولے لایا 5-7 نان لایا، گھر جا کے آرام میں کسی کا ناشتہ کر دو۔ کبھی سوچیا پیارے دوستو، اور یہ جو گھی اس میں پڑتا ہے، یہ جو دکاندار ہیں اس میں ڈالتے کیا ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں ان کے کولیسٹرول کو جا کر پکاتے ہوئے گھروں میں کیا کرتے ہیں رات کو؟ جب ساری رات چنے ابلتے رہتے ہیں، ایک طرف چنے ابل جاتے ہیں، دوسری طرف ایک پتیلا ہوتا ہے بڑا سا، اس میں وہ جانوروں کی ہڈیوں کا جو سڑا سکیا جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ڈالا ہوتا ہے، اس کولیسٹرول میں چنے ڈالے جاتے ہیں، مرچ مسالہ پہلے ہوتا ہے اور وہ آپ کو تھالی میں رکھ کے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، اوپر ایک انڈا رکھا جاتا ہے، آپ اس انڈے کو اور چنوں کو شوق سے کھاتے ہیں۔ یعنی آپ اتنی مقدار میں کولیسٹرول لے رہے ہیں، آپ کو ہوش ہی نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ گھروں میں اس طرح پیارے دوستوں کوشش کرو کہ آپ جو آئل یوز کر رہے ہیں وہ فری آف گلیسرائڈ ہو، کولیسٹرول سے پاک ہو۔ وہ جو آئل ہوتا ہے، آئل جسے کوکنگ آئل کہتے ہیں، دیٹ از سو بیٹر دین دیٹ گھی، وہ اس گھی سے بہت اچھا ہوتا ہے جو آپ کولیسٹرول فری آئل استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کوشش کریں یہ بازاری چیزیں کھانا بند کر دیں، خدا را
خدا را میری التجا ہے بازاری چیزیں نہ کھائیں. جب آپ بازاری چیزیں استعمال کرتے ہیں پھر اس قسم کی سچویشن سے آپ لاحق ہوتے ہیں. بازاری چیزیں جس میں خصوصی طور پر گھی میں تلی چیزیں، گھی میں پکی چیزیں، گھی میں تیار شدہ چیزوں سے آپ پرہیز کریں. جتنا پرہیز کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو شفا عنایت فرمائے گا. نمبر 2، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ جب بھی بازار جاتے ہیں اگر گوشت بھی لیتے ہیں تو وہ جو چربی کا حصہ ہوتا ہے اسے کہیں گے اس کو یہ ادھر ہی کاٹ دے. بے شک تو نے میرے گوشت کے ساتھ اس کو تول دیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو صاف کر کے دے. مجھے خالص پروٹین چاہیے. پروٹین ضرور کھائیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور پھر اس پروٹین میں بھی جب ہنڈی پکتی ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت کولیسٹرول نکلتا ہے جو گوشت کے اندر موجود ہوتا ہے، جو باہر نہ بھی. تو پہلے دوستو ان چیزوں سے اب اور کون سی چیزیں ہیں جن میں کولیسٹرول بہت ہے؟ سن کر حیرانی ہوگی. دال ماش، دال چنا، دال مسور، ہر کائنڈ کی جو بھی دال آپ کھاتے ہیں اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. اور یہ جو انڈا بوائل کرتے ہیں، جو انڈے کی زردی ہے، انڈے کی جو زردی ہے یہ 101% کولیسٹرول ہے. لہذا اگر کسی کو کولیسٹرول کی شکایت ہے تو پیارے دوستو پہلے بتا دوں کہ انڈے کی زردی سے بچیں جو کولیسٹرول کے پیشنٹ، بالکل اس کا استعمال نہ کریں. اور پھر آخر میں کہہ رہا ہوں کہ 3 دوائیاں پوری دنیا میں موجود ہیں جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہیں. پہلی دوائی عام استعمال ہوتی ہے جس کو ہم اٹارویسٹاٹین کہتے ہیں. اٹاروا کے نام پہ 5 mg 10 mg ڈاکٹر دھڑا دھڑ 20 mg لکھا جا رہا ہوتا ہے. 40 mg تک بھی استعمال کرا جاتے ہیں صرف کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے. دوسری جو مارکیٹ میں پوری دنیا کی ورلڈ مارکیٹ میں دوائی ہے وہ سمویسٹاٹین ہے. وہ بھی اس طرح انہی یونٹس پہ استعمال کی جاتی ہیں. آخری جو ذرا مہنگی ہے راوسٹاٹین، وہ دوائی بھی اسی طرح مہنگی دوائی ہے، بڑی مہنگی گولیاں. اور ان سب پر غالب آنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشی نقصان نہ ہو، پہلے ہی کورونا نے پورا کاروبار تباہ کر دیا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی پیسوں کے علاج ہو تو وہ علاج آپ یہ جو کر رہے ہیں یہی علاج ہے. انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں. اور چونکہ مجھے واپس گھر جا کے تیار ہو کہ میں گورنمنٹ میاں محمد منشی ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر ہوں MS لیول پہ. میں شوگر کے متعلق کیا کہوں، جتنا بندہ میٹھا ہوتا ہے اتنا نقصان دیتا ہے. بظاہر بہت میٹھا ہوتا ہے انسان اور وہ اس کے اندر اتنا میٹھا ہوتا ہے مگر موت کا سامان تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے. شوگر از دا مدر آف ڈیزیزز. ڈائبٹیز اسے DM کہتے ہیں، ڈائبٹیز میلائٹس. پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ شوگر ہو گئی ہے، عربی میں اس کو سکر کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں چینی کو سکر ہی کہتے ہیں، شکر کو تو ہم اسے شکر بھی کہتے ہیں کہ شکر ہو گئی ہے. تو اور سادہ زبان سے بڑھیاں کے دن ہائے نے مینوں شوگر ہو گئی. یہ شوگر ایک مختصر بالکل 2 سے 3 منٹ میں زیادہ وقت لینا چاہتا. غازی صاحب میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہ ہمارے ایکچولی جو ہمارے فارمرز ہیں وہ یہ ہیں، انہوں نے ہی یہ سارا جو آپ کے لیے صحت کا جال پھیلایا ہوا ہے اس کے بانی سے نہیں ہے. ان کو میں ٹائم دینا ہے. اور پیارے دوستو شوگر کے بارے میں پھر ریپیٹ کریں، جنہوں نے میرا لیکچر پہلے سنا ہوا ہے، ایک نہیں حافظ اسد صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کے یہاں مقبرہ جہانگیر پر میں نے مکمل طور پر ایک نہیں کم از کم ابو دین 1200-1400 قریب لیکچر ہو چکے ہیں جو باڈی کے اوپر ہی، جسم کے اوپر ہی. تو وہ TW کا جو ہمارے ہاں جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہ مل جاتے ہیں آپ کو. حافظ نعیم صاحب جو ہیں وابڈا والے ماشاءاللہ وہ اس پہ مخصوص کام کرتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں لوگوں کو. دوسرے میرے دوست ہیں بھائی فرمان صاحب، 250-300 نمبر ان کے پاس ہے، یہ بھی بھیج دیتے ہیں. تو ابھی میں مکمل کر لوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. شوگر پہ یہ میرے دوست نے حکم دیا ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. لیکن شوگر ہے کیا؟ جسم کے اندر ایک غدود ہے جسے ہم اپنی میڈیکل زبان میں پینکریاز کہتے ہیں،
آپ کی زبان میں لبلبا کہتے ہیں۔ جب وہ دوست کام چھوڑ جاتا ہے، اس سے کام چھوڑنے سے کام اس کا کیا ہے؟ اگر جس کے اندر زیادہ شوگر ہم نے کھا لی ہے اس کو کم کرنا، اگر کم ہو گئی ہے اس کو بڑھانا، یہ اس غدود کا کام ہے۔ پینکریاس غدود کے اندر بھی ایک چھوٹا سا پرزہ لگا ہے جسے لینگر ہینگ کہتے ہیں، وہ اس کو انیشیٹ کرتا ہے، وہ اس کی سم ہے، چپ ہے اس کی، کہ بھئی تو بندے نے آج 10 امب کھا لینے، کہ تیرا کی خیال ہے یہ اندر شوگر نارمل کر لیے؟ تو اگوں لبلبا کہتا ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو میں گل تیری مان لیے۔ لبلبے نے فوراً کیا کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بڑی ہوئی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچرلی اپنے اندر انسولین پروڈیوس کرنا۔ انسولین جب پروڈیوس ہوتی ہے تو فوراً دل کے ساتھ ساتھ باڈی میں پورے جسم میں جاتی ہے، جہاں جہاں شوگر کی مقدار بڑی ہوتی ہے انسولین اس کو انگلف کرتی ہے اور شوگر اس کو نارمل کر دیا، شوگر کو نارمل کر دیا۔ اب اگر کم ہے تو اب اس نے لینگر ہینڈ نہیں چھیڑنا، اب لبلبے نے خود ہی انسولین بنانی کم کر دینی ہے، شوگر نارمل آ جائے۔ اب پھر وہ جو ہماری خوراک کی بد اعتدالی ہے، بد اعتدالی جو ہے جو ہم اپنی خوراک میں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے روٹی کھانی ہے ایک، ہم 2 ٹھونس لیتے ہیں، اگر ہم نے پھل کھانا ہے 1 آم کا تو ہم وہاں پہ 4 کھا لیتے ہیں، اگر ہم نے کوئی کیلا کھانا ہے 2 ہم ادھی درجن پیڑ جاتے ہیں، بلکہ درجن تو چھڑ دے نہیں اسی ماشاءاللہ اگے پے ہون پئی ہوں تھوڑی دیر بعد دیکھنا آپ نے چلے جانا تو امبا ہم برا حال کرنا ہے۔ اور میرے دوستو اپنی خوراک میں اعتدال رکھیں۔ اب اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ایک ایج لمٹ بھی آ جاتی ہے، اس لمٹ پہ یہ غدود اپنا کام چھوڑ جاتے ہیں، جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شوگر ہو جاتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو اس کے نقصانات سن لیں ایک لفظ میں، 1 منٹ میرا مکمل۔ دوسرا، سر سے لے کے پاؤں تک مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی ذہانت ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کے ناک، کان، گلا، کھانسی رہتی ہے، ہاں کیا پرانی گل مطلب بھی گل سمجھ ویسے آ گئی باقی نہیں کی آنا ہے اور پرانی گل ہے، اچھا گلا بولنے لگے ہاں کی حال ہے، یہ تمام علامات شوگر کی وجہ سے ہیں۔ سمیل آہستہ آہستہ ڈسٹرب، نزلہ زکام ہر وقت لگا رہتا ہے، آنکھوں کی بینائی، موتیا کبھی نہیں ہوا، شوگر ہوئی 2 سال بعد نہ جی، اور ہر شاید میں دھوڑ پئی ہوتی ہے نا سامنے، جیسے دھند پڑی ہوتی ہے ایسے نظر آتی ہے۔ تو یہ اپنا کام، اس کو باقاعدہ ریٹینوپیتھی کہتے ہیں کہ ریٹینا آپ کا یل ہونا شروع جاتا ہے، پھر کیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو نکالو، اس کو صاف کرنا، نیا لینس لگانا ہے، یہ وہ ٹھیک ہے۔ اب ذرا نیچے آ جائے، یہ بتا دیا ذہانت ڈسٹرب ٹھیک ہے۔ امب کس طرح، امب نو پھڑیے نا کچے امب نو توڑیے رکھ دینے ہیں چھوٹے ہوں، وہ توڑی 3 دن بعد کرنا پلپلا ہونا، کیوں بھائی اس کی اپنی شوگر جب اس کو گرمی ملتی ہے تو اس کی شوگر کی وجہ سے گل جاتا ہے۔ ایسے پڑے رہے، یہ دکاندار بڑے مہنگے بیچتی ہیں، نہیں بھائی ونڈنے نہیں، مفت نہیں دینے، قیمتن بھی مہنگے دینے نے، اگر خراب ہو جانے پہ ہزارہ نقصان ہو جائے، مگر دیکھیں پڑے پڑے گل جاتے ہیں، کیوں؟ وہ شوگر کی وجہ، اس کی اپنی شوگر کی وجہ سے۔ اسی طرح بھائی یہ جو اتنی گہری بھی محبت کیوں ہو، پھل بہت پک کے بھی سڑ جاتے ہیں، یہ جو چیز ہے جو مینگو ہے، میٹھا ہے، نقصان دیتا ہے، اس طرح میٹھا باڈی میں بھی نقصان دیتا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو یہاں پہ ہمارا دل شریف ہے، ہارٹ ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ لہو کا نہ نکلا، حضرت غالب صاحب۔ تو یہ دل بڑی پیڑی شے ہے بھائی، جی کسی تے آ جائے تو چھڑتا نہیں، کہ جی یہ شوگر آ جاتی ہے، شوگر انہوں نہیں چھڑتے، کیوں بھائی؟ اس کے مسلز فلفی ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے۔ اب جب پریشر سے خون آیا پھٹ گیا، یا شوگر کی وجہ سے نالیوں کے اندر کولیسٹرول کٹھا ہو گیا، پہلے میں نے جو لیکچر دیا اس کو اس کے ساتھ متصل کر لیں، جب خون کٹھا ہوا اب شریانوں سے گزرنا بند، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کارڈیو مایوپیتھی، یہ شوگر کی وجہ سے ہے۔ تھوڑا سا نیچے آئیں، اسٹامک میں انتڑیاں ہیں، کبھی قبض رہتی ہے، اتنی رہتی ہے شوگر کی وجہ سے کہ آپ جا کے بس چاول بھی کھا لیے تو پھر بس گئے واش روم سے، پھر اتنے تو منتے مننی ہیں یا اللہ یا جان کر لے یا نان کر لے۔ وہ نان کھانے سے بھی یہ سب پرابلمز آتی ہیں نا، جو ڈائبیٹک کو، دوسروں کو نہیں میں کہتا، ڈائبیٹک۔ پھر کیا ہوگا آگے؟ پیچھے 2 گردے اللہ نے دیے ہوں آپ کو، آپ کی صفائی کے لیے، یہ خون اور پانی کو الگ کرنے کے لیے، جسم کی جو خونی کثافتیں ان کو کم کرنے کے لیے،
भाई शुगर की वजह से उसके अंदर जाल होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जहाँ होती है, उस जाल में शुगर की वजह से जाल फ्लफी होकर फट जाता है, अब खून आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहता है अब तो क्रेटानिन दी आसमान तो चले गई है, हुण तो ਇਹਦਾ कोई काम है जी, ਇਹਦਾ डायलिसिस ही होना है, ये उसका नुकसान है। और हम इस मर्ज को जिससे गुर्दे खराब होते हैं नेफ्रोपैथी कहते हैं, मैदे की खराबी को गैस्ट्रोपैथी। अब जरा जिस्म के नीचे चले जाएं थोड़ा सा और, तो अल्लाह ने आपको अज़ूए तनासल दी है। भाई घरों में जाकर शर्मिंदगी होती है, जब अपनी बीवी के पास जाते हैं बड़ी आप कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, लेकिन बट इन वेन जब आपको नदामत का सामना करना पड़ता है तो ये भी शुगर की एक बहुत बड़ी वजह है। फिर आप लास्ट पे आपके पांव सुन्न हैं, आपके पांव सुन्न हैं, हाथ सुन्न है, ठोकर लग रही है, पता ही नहीं, कहते हैं कभी ये टांग क्रैम्प पड़ रहा है, कभी इधर पड़ रहा है, कड़लें पड़ रही हैं, पता लगता नहीं किधर लग गया आपका जिस्म जो है। तो उसकी वजह से ये जो जिस्म का नाकारा होना होता है, इसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। दोस्तों ये तमाम अमराज शुगर की वजह से हैं। हल क्या है? आखिरी लाइन, हल क्या है? हल एक ही है, ग्राउंड में रेगुलर आएं, एक्सरसाइज करें, अल्लाह आपको शफा देगा।